آج میں آپ کی ورچوئل ملاقات ایک ایسی غریب عورت سے کرانے جا رہا ہوں جس کی زندگی پر ایک فلم 2 لاکھ پاؤنڈ میں بنی، جس نے شدید غربت کے باوجود وہ کام کر دکھایا جس کا بڑے سے بڑے لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لڑکی نے ایک ایلیمنٹ دریافت کیا اور اس ایلیمنٹ کا نام ریڈیم رکھا۔ ریڈیم کینسر کے علاج میں بہت فائدہ مند ثابت ہوا۔ کینسر کے لاکھوں مریض یا تو مستقل صحت یاب ہو گئے یا پھر ان کی زندگی میں کافی حد تک کمی آ گئی۔ لیکن دوستو، جب مستقبل کی مادام کیوری پیرس کی یونیورسٹی میں فزکس اور میتھس پڑھ رہی تھی تو وہ اس قدر غریب تھی کہ اکثر بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ لیکن اس وقت اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ 50 سال کے بعد ایک کمپنی 2 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے اس کی زندگی پر فلم بنائے گی تو سوچو کیا اس کو حیرت نہ ہوتی۔ اگر اسے پہلے سے یہ معلوم ہو جاتا کہ اسے 2 بار نوبیل پرائز ملے گا تو سوچو وہ کتنی زیادہ پرجوش ہوتی۔ 1903 میں فزکس اور 1911 میں کیمسٹری میں انوینشنز پر اس خاتون کو نوبیل پرائز دیا گیا۔ 2 بار نوبیل پرائز ملا لیکن اس کے باوجود غربت کو ترجیح دی۔ اس باہمت عورت کی کہانی کیا ہے، انہوں نے یہ سب کیسے کر لیا، سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ کہانی شروع پولینڈ کے ایک گھر سے ہوتی ہے جہاں مادام کیوری ملازمت کرتی تھی۔ وہ بہت خوشحال اور پیسے کے اعتبار سے مالدار فیملی تھی۔ ہوا یوں کہ جب اس گھر کا بڑا لڑکا کرسمس کی چھٹیوں میں گھر آیا تو وہ نوجوان اس کے ساتھ اکثر ڈانس کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کے اچھے آداب اور شاعرانہ خیالات سے بڑا متاثر ہوا۔ اسے اس سے محبت ہو گئی اور اس نے مستقبل میں مادام کیوری سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن جب لڑکے کی والدہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ تقریباً بے ہوش ہو گئی۔ اس کے باپ نے گھر میں شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں اور یہ کسی غریب گھر کی لڑکی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس بے عزتی نے مادام کیوری کو پریشان کر دیا۔ احساس کمتری کے شکار نے اس کے جذبات اور خیالات کو بدل دیا اور یہی وہ موقع تھا جو اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس نے اسی وقت شادی کا خیال ذہن سے نکال کر پیرس جانے اور وہاں تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ 1881 میں یہ نوجوان لڑکی پیرس آئی اور یونیورسٹی آف پیرس میں سائنس پڑھنے لگی۔ وہ 3 شلنگ روزانہ کے حساب سے خرچ کرتی تھی۔ ان 3 شلنگ میں کمرے کا کرایہ، خوراک، لباس اور یونیورسٹی کے اخراجات شامل تھے۔ اس کا کمرہ 4تھی منزل پر تھا اور اس میں صرف ایک دریچہ تھا۔ اس میں نہ تو گیس، نہ ہی بجلی اور نہ ہی سردی سے بچنے کا انتظام تھا۔ اس نے ساری سردیاں کوئلے کی 2 بوریوں پر گزارا کر کے گزاری۔ وہ اکثر آتش دان روشن نہیں کرتی تھی اور بیٹی کپ کپاتی انگلیوں سے میتھس کے سوال سالو کرنے میں مصروف رہتی۔ سوتے وقت خود کو گرم رکھنے کے لیے وہ صندوق سے اپنے تمام کپڑے نکال کر کچھ چارپائی پر بچھا دیتی اور کچھ اوڑھ لیتی۔ اس پر بھی اس کی سردی کم نہیں ہوتی تھی تو وہ کرسی پکڑ کر اسے اپنے اوپر رکھ لیتی تاکہ کرسی کی وزن سے اسے سردی کم محسوس ہو۔ اسے اپنا کھانا بھی خود ہی پکانا پڑتا تھا، لیکن کھانا کھانے میں جو وقت لگتا مادام کیوری کے نزدیک وہ ضائع ہو جاتا۔ وہ کئی ہفتے صرف مکھن اور ڈبل روٹی پر گزارا کرتی تھی۔ اکثر اس کا سر چکرانے لگتا اور وہ بستر پر گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ جب وہ ہوش میں آتی تو اپنے آپ سے کہتی میں بے ہوش کیوں ہو گئی تھی۔ وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اس کی بیماری کی وجہ بھوک ہے۔ ایک دفعہ وہ کلاس روم میں بے ہوش ہو گئی اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹر کے سامنے تسلیم کر لیا کہ وہ کئی دن سے بھوکی ہے۔ لیکن دوستوں، ہمیں اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ 10 سال بعد دنیا کی مشہور ترین عورت بنی۔ 3 سال بعد مادام کیوری نے پیرس میں ایک شخص سے شادی کر لی اور وہ بھی اس کی طرح سائنس کا دیوانہ تھا۔ جس روز انہوں نے شادی کی ان کی جائیداد صرف 2 سائیکل تھے۔ مادام کیوری پی ایچ ڈی کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے سائنسی تحقیق کی ضرورت تھی اور اس کے متعلق مضمون لکھنا پڑتا تھا۔ اس نے اپنی ریسرچ میٹل پر شروع کی۔ اس میں سے روشنی کیوں نکلتی ہے، اس نے سینکڑوں میٹلز پر تجربے کیے۔ مادام کیوری نے تمام کیمیکل چیزوں کو ٹیسٹ کیا اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ شعاعیں کوئی بے نام ایلیمنٹ کو فضا میں بکھیرتی ہیں۔ اس نئے پراسرار ایلیمنٹ کو معلوم کرنے کے لیے مادام کیوری کا شوہر اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ میں شریک ہو گیا۔ کئی ماہ کے تجربات کے بعد مادام کیوری اور اس کے شوہر نے دنیائے سائنس میں ایک بم گرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال کے مطابق انہوں نے ایک ایسا ایلیمنٹ دریافت کیا ہے جس کی روشنی یورینیم کی روشنی سے لاکھ گنا زیادہ ہے۔ انہوں نے اس حیران کن مادے کا نام ریڈیم رکھا۔ اس قسم کی کوئی چیز اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں ملی تھی۔ سائنسدانوں نے ثبوت مانگا اور کہا کہ ہمیں خالص ریڈیم دکھایا جائے۔ اس لیے اگلے 4 سال 1898 سے 1902 تک مادام کیوری اور اس کا شوہر ریڈیم کی موجودگی کا ثبوت پرووائڈ کرنے کے لیے کام کرتے رہے۔ مٹر کے دانے جتنا ریڈیم حاصل کرنے کے لیے پورے 4 برس انہوں نے دن رات محنت کی۔ 8 ٹن لوہے کو ابال کر عمل تقطیر کے ذریعے، جسے انگریزی میں ڈسٹلیشن پروسیس کہتے ہیں۔ وہ ایک پرانے خستہ حال جگہ میں کام کرتے تھے جسے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس پہلے سرجری کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اب تو وہ اس کام کے لائق بھی نہیں تھا۔ اس کا فرش ہی نہیں تھا،
छत टूटी हुई थी। 4 साल तक मियाँ बीवी खस्ता हाल जगह में काम करते रहे। आखिर मिस्टर क्यूरी ने बेजारी के आलम में मादाम क्यूरी से कहा कि वो इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दे तो बेहतर होगा, लेकिन मादाम क्यूरी ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो मुसलसल कोशिश करती रही, हिम्मत नहीं हारी और आखिर रेडियम हासिल करने में कामयाब हो गई। इस इन्वेंशन का नतीजा ये हुआ कि मादाम क्यूरी इस प्लेनेट पर मशहूर तरीन खातून बन गई। हर तरफ उसकी वाह वाह हो गई। लेकिन क्या शोहरत और इज़्ज़त के ये दिन उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे? बिल्कुल नहीं। वो बारहा कहा करती थी उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन वही थे जब वो मुफलिसी, गुर्बत और भूख के आलम में अपने शोहर के हमरा उस गंदे और बोसीदा अहाते में काम किया करती थी। वो दिन उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो कहा करती थी। 1902 में मादाम क्यूरी और इसके शोहर ने यह फैसला करना था कि क्या वो अमीर बनना चाहते हैं या साइंस की बेलौस खिदमत करके अपनी ज़िंदगी वक्फ करना चाहते हैं। उस वक्त तक ये डिस्कवर हो चुका था कि रेडियम कैंसर के इलाज में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। रेडियम की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और रेडियम को तैयार करने का तरीका सिर्फ मादाम क्यूरी और उनका शोहर जानते थे और वो इस इजाद को करोड़ों में बेच सकते थे और किसी को एतराज़ भी नहीं होता। वो अपनी और अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मादाम क्यूरी ने कहा कि साइंस के जज्बे और मकसद के ख़िलाफ़ हो, मुझे इससे हरगिज़ नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इस तरह उन्होंने पैसे के बजाय खिदमत को तरजीह दी और तारीख़ में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। बहुत शुक्रिया।